اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور نار یعنی جہنم سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شروع اسلام میں ایک ابو جہل اور دوسرے حضرت عمر، یہ یوں کہہ لیں کہ ابتداءً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسلام کے یعنی کہ دشمنی میں یہ بہت اوپر تھے، اور یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ خاص فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر کہ اللہ ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آپ کی جو اسلام سے یعنی کہ دشمنی جو تھی پہلے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ایک دن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ معاذ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے یہ گھر سے نکلے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے۔ جب یہ گھر سے نکلے تو راستے میں انہیں ایک صحابی ملے، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ پیارے آقا علیہ السلام کا نام لے کر کے میں ان کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی نا، تو حضرت عمر کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو، میں پہلے تمہارا فیصلہ کر دوں۔ ان کو بھی غصہ آ گیا، جلال آ گیا حضرت نعیم رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے جواب دیا کہ پہلے مجھ سے ہاتھ کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لیں، آپ کی بہن اور بہنوئی یہ دونوں بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے سیدھے جب یہ بات سنی تو جلال میں آ گئے اور سیدھا اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ بہن فاطمہ آپ کی بہن کا نام تھا، اور آپ کے جو بہنوئی تھے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ یہ تھے وہاں، اور وہاں ایک اور صحابی جب یہ گھر پہنچے تو اس وقت ایک اور صحابی بھی وہاں موجود تھے جو ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے، دروازہ بجایا تو پوچھا کون؟ تو آواز آئی عمر۔ تو فوراً جو صحابی تھے وہ چھپ گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے گھر میں داخل ہوئے اور آتے ہی جو ہے وہ بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا کہ تم مسلمان ہو گئے، یوں یوں، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ دونوں لہو لہان ہو گئے۔ اب جو بہن تھی وہ بھی عمر کی بہن تھی، کہنے لگی عمر تم سے جو ہوتا ہے کر لو۔ اتنا مارا نا، تھپڑ مارا، خون چہرہ ہو گیا ہے۔ کہا عمر تم سے جو ہوتا ہے کر لو، اب یہ اسلام ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اب رہے تھے وہ لاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو آپ کی بہن کہتی ہیں کہ تم مشرک ہو، نجس ہو، پہلے وضو کر کے آؤ، یا غسل تو پراپر وضو تو نہیں ہوئی، پاک ہوگا۔ تو جب یہ کہا تو وہ جو صحابی چھپے ہوئے تھے وہ باہر آ گئے، کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو دعا کی ہے وہ قبول ہونے کا وقت آ گیا۔ اور جو ایک قرآن پاک کی کچھ آیات لکھی ہوئی تھی، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آیات کو سنا تو آپ کے دل پر گہرا اثر ہوا، اور پوچھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟
ان صحابی نے کہا کہ دار ارقم میں ہے، تو یہاں سے سیدھا دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ دار ارقم جو ہے، یہ جو صفا پہاڑی ہے نا، یہ تو ظاہر انہیں کو پتہ ہوگا جو صفا پہاڑی کہاں کر کے اور کس طرح، ویسے یہ تو ویڈیو میں دیکھی ہوتی ہے، لیکن تصویر میں دیکھنا، ویڈیو میں دیکھنا اور بالکل وہاں جا کے دیکھنا یہ ایک الگ ہی ہوتا ہے نا۔ اللہ یہ سعادت عطا فرمائے۔ تو یہ کوہ صفا پہاڑی کے ساتھ یہ گھر تھا، دار ارقم اسے کہتے تھے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے سیدھا وہاں رہا، وہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ مسلمان بھی وہاں پر تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ بجایا تو پوچھا کون ہے؟ آپ نے بتایا کہ عمر۔ اب جو مسلمان وہاں تھے وہ ذرا ڈرے، کیونکہ ان کا ایک نام تھا، جاہلیت میں بھی ان کا ایک نام تھا اور سرداران میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ کہاں عمر آیا؟ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ، اور ہاتھ میں تلوار تھی، ننگی تلوار تھی، تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دروازہ کھول دو، اگر اچھی نیت سے آئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کا سر میں قلم کر دوں گا۔ حضرت حمزہ بھی حمزہ تھے، شیر خدا تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، پیارے آقا علیہ السلام نے آپ کا دامن پکڑا اور جھنجھوڑا کہ عمر، کہ ابھی وہ وقت نہ آیا کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ، اسلام لے اور شرک کو چھوڑ دو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ جو گھر پر قرآن پاک کی آیت، پھر یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز، اس نے ایسا اثر کیا کہ آپ نے اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں نے اس انداز سے نعرہ تکبیر بلند کیا، یعنی اللہ اکبر اتنی بلند آواز سے کہا کہ مکے کی پہاڑیاں ان کی آوازوں سے گونجنے لگیں۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ آپ کا اسلام لانا یہ عزت اسلام تھا، اسلام کی عزت بڑھنے لگی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اب ہم لڑنے بھی لگے، اب ہم مقابلہ بھی کرنے لگے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا شبہ، بے شک ہم حق پر ہیں۔ عرض کی آقا اب چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے، اعلانیہ حرم میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ اور اس شان سے پھر مسلمان دار ارقم سے حرم کی طرف گئے، کعبے کے پاس گئے کہ دو صفوں کی صورت میں تھے، ایک صف کے آگے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کے چل رہے تھے، دوسرے کے آگے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ چل رہے تھے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اجتماعی طور پر حرم میں جا کر کعبے کے پاس جا کر نماز پڑھی تھی، اللہ کی عبادت کی تھی، یہ پہلا موقع تھا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام لائے، اور ان کے اسلام لانے سے اسلام کی عزت، عروج، ترقی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب آپ کو میں جو یعنی جس موضوع کی طرف آپ کو لا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام لانے کا ان کا جو سبب ہے وہ کیا تھا۔ تو ان کے اسلام لانے کا بہت بڑا سبب وہ تھا دعائے مصطفیٰ، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اور دعا مستجاب ہوئی، دعا قبول ہوئی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے آئے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص وصف ہے، صفت ہے کہ آپ کثرت سے دعا کیا کرتے تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ دعا جو مومن کا ہتھیار ہے وہ گویا کہ ہم سے چھن چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے۔ ایک بزرگ نے سیدنا سری سبتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ ہم اس سال حج کریں گے،
تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم بیت المقدس میں تھے، یہ کہا ہم اس سال حج کیسے کر سکتے ہیں جب کہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور یہاں سے مکے کا راستہ 1 مہینے کا ہے، تو 8-10 دن میں تو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، غور سے سنیے گا۔ انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ کہ سورج زمین کا چکر لگا رہا ہے، یہ کتنے ٹائم میں پورا چکر لگا لیتا ہے؟ عرض کی تو 24 گھنٹے لگتے ہیں، یہ زمین کا چکر لگا لیتا ہے۔ پوچھا یہ بتاؤ کہ وہ جاندار ہے یا بے جان ہے؟ جواب دیا کہ حضور وہ تو بے جان ہے۔ کہا ایک بے جان جسم پوری زمین کا چکر 24 گھنٹے میں لگا لے، اور ہم تو جاندار انسان اشرف المخلوقات مسلمان ہوتے ہوئے اگر یہاں سے حرم کچھ مختصر سی مدت میں چلے جائیں تو کون سا کمال کر لیا؟ جو قادر مطلق سورج کو 24 گھنٹے میں زمین کا چکر دلا سکتا ہے، وہ ہمیں اگر حج اس سال عطا فرما دے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ان بزرگ نے وہاں نوافل پڑھے، میرا ہاتھ پڑا، راستے میں چلے، ایک جگہ میٹھے پانی کا چشمہ دیکھا، وہاں ہم نے وضو کیا، نماز پڑھی، یہاں تک کہ عصر تک ہم مسجد حرام پہنچ چکے تھے۔ کیا چیز تھی وہ؟ اللہ ہمارا قادر مطلق ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس رب کی بارگاہ میں دعا جس کو وہ خود فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول فرماتا ہوں، دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ اور یعنی اب کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، یعنی جنرلی اگر کوئی زیادہ پریشان ہے، بیماری جا نہیں رہی ہے، بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یا دعا قبول نہیں ہو رہی، یار پتہ نہیں کیا ہو گیا میں، یار دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ زبان زد عام جملہ ہے، کہ یہ عام ایک وہ ہے کہ یار دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دعا کرتا کون ہے؟ جو واقعی دعا ہے وہ کرتا کون ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ، دعا کا معنی ہوتا ہے پکارنا، ٹھیک ہے، دعا کا لغوی معنی ہوتا ہے پکارنا، اور قرآن پاک میں یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے تو عام طور پر وہاں اللہ سے مانگنا، اور جو دعا ہے یعنی مانگنا، ظاہر ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ رب سے جو مانگتے ہیں وہ بطور معبود مانگتے ہیں۔ ڈاکٹر سے بچے کے لیے دوائی مانگتے ہیں، بطور معبود نہیں مانگتے۔ بات سمجھ لیجیے کہ ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں وہ بطور معبود مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمارا معبود ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، رب العالمین ہے۔ لیکن جب ہم یہی معاملہ مخلوق میں آ جاتا ہے تو ایک مسلمان جب یہ مانگتا ہے تو وہ اس طور پر مانگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے دے رہا ہے۔ یہ بھائی ہم کسی سے قرض لیتے ہیں، یار اتنے پیسے دے دو، یار دکان والے کے پاس جاتے ہیں، یار 4 کلو دودھ دے دو، مارکیٹ میں جاتے ہیں، یار 5 کلو آٹا دے دو، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بچہ بڑا بیمار ہے، ڈاکٹر صاحب ٹھیک کر دیں اس کو، عام جملے ہیں۔ تو یہ جو جملے ہیں چونکہ کہنے والا مسلمان ہے اور وہ خدا کو معبود مانتا ہے، ان کو معبود نہیں مانتا، لیکن یہی جملے جب اچھا اسی طرح جب اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں کہ خواجہ میری جھولی بھر دو، غوث پاک میرے بچے کو ٹھیک کر دو، تو یہ جس طرح ڈاکٹر کو کہہ رہے تھے یا جو ہے وہ دکان پر جا کے یہ کسی سے قرض مانگ رہے ہیں کہ اللہ کی عطا سے یہ سب کرے گا، ڈاکٹر خود تھوڑی ٹھیک کرتا ہے، نہ دوائی ٹھیک کرتی ہے، ایک ہی دوائی ایک کے لیے زہر ہے، ایک کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح جب بندہ بزرگوں سے مانگتا ہے تو مسلمان مانگ رہا ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے، قرینہ ہے اس بات کا مسلمان کا مانگنا کہ یہ خدا نہیں مان رہا بلکہ خدا کا مقبول بندہ مان رہا ہے۔ لیکن جب ہندو بتوں سے مانگتے ہیں تو پھر وہ بتوں کو خدا کی شریک ٹھہراتے ہیں، وہ بتوں کو بھی معبود کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو معبود کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا اور ہمارا مسلمانوں کا یہ فرق ہے۔ شیطان وسوسہ دلاتا ہے اس طرح کا کہ کوئی ولی جو ہے، دیکھو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو،
تو یار ماں کو پکارتے ہو، باپ کو پکارتے ہو، وہ سب صحیح ہے، ایک دوسرے کو پکارتے تو ہیں ہی ہیں، تو رب کو جو پکارنا ہے یعنی جو دعا ہوتی ہے یہ الگ شے ہے۔ اب جو دعا ہے یعنی اللہ سے مانگنا ہے، یہ ہمارا حقیقی معنی میں جو مانگنا ہے نا اس سے ہم محروم ہیں۔ نماز ایک بہترین شے ہے جس کے اندر دعا بھی ہے، عبادت بھی ہے، سجدہ بھی ہے، دعا بھی اس کے اندر ہوتی ہے۔ یعنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، زبان پہ جب وہ پڑھتے ہیں، ہم آخر میں دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، بھلائی عطا فرما۔ آپ مجھے بتائیں کس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے بھلائی مانگ رہا ہوں؟ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ بڑا پیارا اس حوالے سے چٹکلا ہے کہ ایک دفعہ ایک مسجد میں عصر کی نماز کا سلام پھیرا تو بعض لوگوں نے کہا کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں، کسی نے کہا کہ 4 ہوئی ہیں، شور مچ گیا، تو ایک نے کہا کنفرم ہے کہ 3 ہوئی ہیں۔ کہا تم کہاں سے کہہ رہے ہو؟ کہتے میری 4 دکانیں اور میں اس نماز میں اپنی دکانوں کا حساب کر لیتا ہوں، ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب ہو جاتا ہے، 3 کا ہوا ہے ابھی 4تھی کا نہیں ہوا۔ آپ مجھے بتائیں کہ دماغ ہمارے نماز میں وہ چیزیں ہمیں یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ ساری بھولی چیزیں آپ کو نماز میں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ تقریباً پریکٹیکلی ایک شخص امام اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ حضور میرا کچھ پیسے تھے گم ہو گئے ہیں، کہیں میں نے چھپائے ہیں، دفن کر دیا، پتہ نہیں کہاں رکھے۔ تو ہم نے فرمایا ٹھیک ہے، جا کے 2 رکعت نفل پڑھ لے، رات میں عشاء کے بعد 100 رکعت نفل پڑھنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی 2 بھی پورے نہیں ہوئے، شیطان فوراً آ گیا، سو پڑے گا تو میرا تو کپاڑا ہو جائے گا۔ وہ فوراً شیطان نے اس کو یاد دلا دی کہ فلاں جگہ تو نے دفنائے تھے۔ اس نے خوشی خوشی صبح امام اعظم کے پاس گیا، حضور آپ کا بڑا شکریہ، مجھے میرا مال مل گیا۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے یہ بتا کہ 100 نفل پڑھے نہیں پڑھے؟ کہا پھر کیا پڑھنے رہے، میں تو مال اس کے لیے کر رہا تھا، وہ مل گیا، اس کے بعد کیا پڑھنے رہے؟ فرمایا اللہ کے بندے جو 2 رکعت تو نے جو 100 تو پڑھنے لگا تھا کہ میرا مال مل جائے، جب مال مل گیا اس کے شکرانے میں ہی پڑھ لیتا ہے۔ اب دل ہے نا، دل، یہی حال ہمارا دعا میں ہوتا ہے۔ دعا میں آپ یہ سوچیں گے آپ کس سے مانگ رہے ہیں، تصور لائیں، یعنی سامنے جیسا بندہ ہو اس حساب سے بندہ تیاری کرتا ہے اس سے ملنے کی۔ جب آپ جاب کے لیے افسر کے پاس جا رہے ہیں، اب آپ کا انداز الگ ہوگا کہ یار مجھے فلاں کے پاس جانا ہے، اس سے جاب کے حوالے سے انٹرویو دینا ہے، تو اس سے وہ انداز اپناؤ کہ وہ مجھے دیکھ کے مطمئن ہو جائے اور میرا کام کر دے۔ آپ شادی میں جاتے ہیں، آپ کا الگ انداز ہوتا ہے۔ لوگ رشتے کے لیے جاتے ہیں، کیا انداز بنا کے جاتے ہیں، کس طرح تیاری کے ساتھ کہ سامنے والے جو ہے نا وہ ان پہ کوئی جو ہے وہ بیڈ امپیکٹ نہ پڑے، برا اثر نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ پھر جس کے گھر میں رشتے کے لیے آ رہے تھے وہ ایک اپنا انداز انہوں نے اپنایا ہوا ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ انٹرویو کے لیے بالخصوص، یا جس سے آپ نے قرضہ لینا ہے، آپ کو ضرورت ہے، آپ نے کسی سے قرضہ لینا ہے، آپ جانتے ہیں بندہ بڑا اچھا ہے، میں اسے مانگوں گا مجھے دے دے گا، اور اس کے بعد ہے بھی، یہ منع بھی نہیں کرتا، مجھے بولا بھی ہوا ہے کہ یار جب تمہیں ضرورت ہو مجھے مانگ لینا، میں تمہیں دوں گا۔ اگر کسی کے بارے میں آپ کا اس طرح کا ذہن ہو، جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو آپ کیا ذہن لے کے جائیں گے کہ یار مجھے ملے گا، یار میرا یہ بڑا گہرا دوست ہے، یہ برے وقتوں میں میرے کام آنے والا ہے، یہ فلاں موقع پہ اس نے میرا کام کیا تھا، ابھی تو مجھے کہہ رہا تھا کہ یار کوئی چیز چاہیے، میں دے رہا ہوں، لے لو مجھ سے چاہیے تو۔ اگر کسی کے بارے میں اس طرح کے ہمیں جو ہے وہ جذبات مل جائیں، اب ہمیں بڑا یقین آ جائے گا کہ یار یہ دے دے گا۔ ارے اس سے بڑھ کر یقین اللہ پہ کرو اور اللہ سے مانگ کے دیکھو پھر اللہ آپ کو کیسا عطا فرماتا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ سے عرض کی، اللہ نے مردے کو زندہ کر دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا دیکھیں کیسی، دعا فرمائی نا آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں فرشتوں کو نازل فرما دیا، کیسی ان کی دعا ہوتی تھی، اللہ پوری فرما دیتا تھا، لیکن وہ دعا مانگتے تھے۔ ہم کہاں دعا مانگتے اس انداز سے؟ دعا مانگنے سے پہلے یہ تصور ہوتا ہے پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، یار پہلے یہی دن ہوتا ہے
پتہ نہیں لگتا نہیں ہے کہاں قبول ہوگی ہماری یار. جب آپ کا دین ہی یہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، کہ بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا نا میں اس کے ساتھ ایسا ہی کروں. اب اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے. سیدنا زکریا علیہ السلام، آپ کی اولاد نہیں ہے، بڑی عمر ہو گئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یعنی اہتمام کیا، دعا کا اہتمام دیکھیں کیسا کیا. آپ بیت المقدس میں سیدتنا مریم رضی اللہ عنہ کے محراب میں آئے، دیکھا کہ بے موسم کے پھل پڑے ہیں. پوچھا یا مریم انا لگی ہاذا، یہ کہاں سے تیرے پاس آئے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے آئے ہیں. سوچ میں پڑ گئے، جو پھل یہاں رکھے ہیں ان کا یہ موسم نہیں ہے، بے موسم کے پھل یہاں رکھے ہوئے ہیں. اگرچہ میری اولاد والا موسم تو جا چکا ہے، جو رب یہ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بھی اس عمر میں اولاد کا پھل دے سکتا ہے. تصور دیکھیں کیسا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربا. یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ بے موسم کا رزق، پھر یار ان کے پاس بے موسم کا رزق آتا ہے، یہ کوئی عام اچھی نہیں ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ کوئی خاص ہے، اللہ والی ہے. جس جگہ اللہ والی بیٹی ہے اس جگہ دعا کرو اللہ قبول فرمائے گا. ہنالک دعا زکریا ربا، اس مقام پر جہاں زکریا علیہ السلام نے بے موسم کے پھل دیکھے، اس مقام پر جہاں سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی ہیں، اس مقام پر جا کر اے زکریا علیہ السلام نے دعا کی. اللہ نے نہ صرف دعا قبول کی بلکہ ان کو بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمانے والا ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا. بیٹا بھی کیسا؟ یحییٰ علیہ السلام، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی. دعا کا اہتمام ہے، مقام ڈھونڈا کہ اس مقام پر دعا ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ ایک تعداد ہے حرم شریف جاتی ہے، مکہ مدینے جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ خاص مقامات جہاں قبولیت دعا ہوتی ہے وہ کون کون سے ہیں، کس کس کو پتہ ہوتا ہے؟ اول تو پتہ ہی نہیں ہوتا. کعبے پہ نظر پڑے جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. یہ تصور اور یقین کہ میں انشاءاللہ جو دعا مانگوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کعبے کو دیکھ کے جو دعا مانگوں گا اللہ قبول فرمائے گا. بلکہ نہ صرف پہلی نظر، کعبے کی ہر نظر پہ جو دعا مانگو گے اللہ قبول فرماتا ہے. گنبد خضرا پہ جو نظر ڈالو اللہ سے دعا مانگو اللہ قبول فرمانے والا ہے. نہ پتہ، نہ معلومات، نہ اس طرح کا تصور، ذہن، جذبات وہ ہوں کہ میں اللہ سے مانگنے لگا ہوں اللہ میری دعا قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمانے والا ہے. وہ رب، وہ پیارا اللہ، پوری زمین پانی میں ڈوبی ہوئی ہے. پوری زمین، یہ سب سے اونچا پہاڑ ہے زمین کا. اب تو ماؤنٹ ایوریسٹ کہتے ہیں، اس وقت پتہ نہیں کون سا تھا. اگر بالفعل ماؤنٹ ایوریسٹ بھی تھا تو ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سے بھی پانی تقریباً 30 یا 60 گز اوپر جا چکا تھا. پوری زمین پانی میں ہے، کوئی زمین کی خشکی نظر نہیں آ رہی ہے. اتنے پانی کے اندر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے تو نے اس میں بچانا ہے، نجات دینی ہے. اللہ نے بچا لیا. کشتی نوح میں آپ محفوظ رہے، کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ بچانے والا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہاں بچایا؟ آگ کے اندر بچایا. اور آگ کے اندر بھی اس انداز سے بچایا کہ وہ آگ آپ کے لیے گلے گلزار بن گئی. آگ کا کام جلانا ہے. یہ آگ کا کام جلانا اسی وقت ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے کہ جلانا ہے. جب اسے فرما دے کہ باغ بن جا، صورت آگ کی ہے لیکن یہی آگ ٹھنڈ دینا شروع کر دے گی. اللہ قادر مطلق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کا طریقہ ہے، آپ مجھے بتائیں جو آدم علیہ السلام ہیں انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ تبارک جب زمین پر آئے دعا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آیا کہ دعا قبول فرما لی. یونس علیہ السلام
سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تھے، دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے بالآخر دعا قبول کی، آپ باہر آ گئے۔ کتنے واقعات ہیں یار۔ اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب کسی سے کوئی چیز لینے جاتے ہیں افسر کے پاس، آپ کو پتہ ہے کہ کہیں سے نوکری لینی ہے تو ٹائم ملتا ہے، ٹھیک ہے، فلاں دن آ جائیں، فلاں دن مدت جاتا ہے، جسٹ ٹوکن ملا ہے، ابھی نوکری نہیں ملی، پورا تیار ہو کے گیا تو جسٹ ٹوکن ملا، فلاں دن آپ آ جائیں، انتظار کر رہے ہیں، فلاں دن آیا، گیا انٹرویو آپ کا وہ ہم نے سلیکٹ کر لیا، اب آپ فلاں دن کے لیے انٹرویو کے لیے آ جائیں، فلاں دن آیا، انٹرویو کے لیے چلا گیا، وہاں گیا، انٹرویو میں پاس ہو گیا، ٹھیک ہے، اب تقریباً ہمارے بہت سارے لوگ پاس ہو گئے ہیں، اب ہم آپ کو بتائیں گے ان میں سے کسی کی سلیکشن کر کے، اب یہ بندہ اس سے ملے گا، اس سے ملے گا، اسی دوران اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ کمپنی کا مالک وہ بیٹھا ہوا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ کمپنی کے مالک سے جا کر یہ کس انداز سے بات کرے گا؟ وہ جائے گا اس کے پاس، ٹھیک ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے گندے ہوئے ہیں، میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جسم سے بدبو بھی آ رہی ہے، جیسے جیسے منہ دھویا ہے، پہنچ گیا ہے، کیسے جائے گا؟ اس انداز سے وہ جائے گا، پھر چلا گیا اس کے پاس، پھر بولے گا سیٹھ صاحب مجھے نوکری چاہیے، منہ ادھر رکھا ہوا ہے، سیٹھ صاحب نوکری چاہیے یار، دے دیں یار پلیز، مہربانی ہوگی یار، بہت مسئلہ ہے یار۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ انداز وہاں اپنائے گا؟ وہ رب جس نے سیٹھ کو پیدا کیا ہے، اس کی بارگاہ میں جب ہم مانگتے ہیں اس وقت ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ سب کچھ ہم اس وقت نہیں کر رہے ہوتے یار۔ چلے جو بھی کپڑے میں زیادہ اس پہ نہیں آتا ہوں یار، آ گئے اب مسجد میں یار، اب دعا جب مانگ رہے ہیں اللہ سے، اس میں نظریں کہاں ہوتی ہیں، دماغ کہاں ہوتا ہے، سوچیں کہاں ہوتی ہیں، مقصود مدعا کیا ہوتا ہے اس وقت؟ بزرگوں نے تو دعا کے حوالے سے تو بڑے ہمیں طریقے بتائے کہ آپ ہاتھ یوں اٹھائیں، اللہ سے یوں مانگیں، اللہ کے ناموں کے ساتھ مانگیں، مقامات بتائے، ایک جگہ جگہ بتائیے۔ حرم تو ویسے پورا ہی ماشاءاللہ قبولیت دعا کا مقام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ بھی جگہ بتائیے، ان جگہوں پہ بجا کے اللہ سے دعا مانگیں، اور جو طریقہ ہے اس کے مطابق مانگیں، اور مانگے بھی تو تکی مانگیں، یعنی اس میں نا بہت ساری چیزیں ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ پڑا تھا کہ اس سے جو ہے نا وہ بشارت ملی کہ 3 دعائیں تم مانگو تمہاری قبول ہوگی، تو فرمایا کہ دعا بھی سوچ سمجھ کے مانگنی چاہیے۔ تو اب اس کی بیوی بڑی بدصورت تھی، تو اس نے فوراً دعا کی، یا اللہ میری عورت کو تمام عورتوں میں جو بنی اسرائیل کی سب سے زیادہ حسین و جمیل کر دے۔ جب وہ کیا ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اب جب وہ حسین و جمیل ہوئی تو اس کے نخرے بھی بڑھ گئے، اب وہ شوہر کو تنگ کرنے لگی، اس کو غصہ آ گیا، ایک دعا مانگ چکا تھا، دوسری دعا مانگی، یا اللہ اس کو کتیا بنا دے، اب وہ کتیا بن گئی۔ اب اس کے بچے اس پہ غصے کے، ابا یہ کیا کیا، ہماری ماں کو کیا بنا دیا؟ اب وہ پھر پریشان، اس نے تیسری دعا مانگی کہ یا اللہ جی جیسی تھی نا پہلے اس کو ویسی بنا دے۔ وہ جہاں تھا نا وہ وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ سے جب دعا مانگے تو یا اللہ مجھے 5000 دے دے، یار 5000 کیوں مانگ رہے ہو، 5 ارب مانگو، وہ تو قادر مطلق ہے نا، وہاں خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، لمیٹیشن نہیں ہے، آپ دل کھول کے مانگیں، اور دل کھول کر مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اعتقاد رکھیں کہ اللہ پاک میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اچھا ایک اور بنیادی چیز جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، بہت بنیادی چیز عرض کرنے جا رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یستجاب لأحدکم، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، ما لم يعجل، جب تک وہ جلدی نہ مچاتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ابھی ہاتھ اٹھے ہی نہ ہونا، ہم چاہتے کام ہمارا ہو جائے، اب جو جلدی مچاتا ہے نا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔
باتیں کر رہا ہوگا، دل میں آ رہا ہوگا یار دعا کر رہا ہوں قبول ہی نہیں ہو رہی، قبول ہی نہیں ہو رہی، فلاں وظیفہ اتنے دن ہو گئے کرتے ہوئے اثر ہی نہیں ہو رہا یار. یہ آپ جو بول رہے ہیں نا اسی وجہ سے اثر نہیں ہو رہا. استجاب لأحدکم ما لم يعجل، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلدی نہ مچائے. جلدی نہ مچائے، اللہ کی بارگاہ میں مانگ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں معاذ اللہ یہ ذہن نہ رکھے کہ جیسے ہمارا خادم ہویا، معاذ اللہ وہ مالک علی الاطلاق ہے، رب العالمین ہے، کائنات کا پیدا فرمانے والا ہے، سورج اس کی اجازت سے چل رہا ہے، کورونا وبا ایک سیکنڈ میں وہ چاہے تو ختم کر دے گا. آپ مجھے بتائیں پاکستان کو کورونا کو پھر بھی پاکستان کے اندر بہت جو ہے وہ پاکستان کے اندر کنٹرول میں ہے. کس چیز نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے؟ ہمارے بزرگوں کی دعاؤں نے. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری شروع سے ہی آپ نے عادت بنائی کہ جو ہے وہ اذان دے رہے ہیں ڈیلی، خاص اس کے لیے 5 وقتہ اذان تو ایک الگ صورت ہے، خاص اس کے لیے کہ یہ اللہ کا نام اس بلا کو دور کرے گا. ہمارے یہاں وہ احتیاط، صحیح بات ہے، کہاں وہ احتیاط؟ کس چیز نے بچا کر؟ اللہ نے بچا کے رکھا ہوا ہے ابھی. اور اس معاملے میں بھی اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اچھا گمان رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ مجھے بچا کے رکھے. جو احتیاط، جو ایس او پیز، جو وہ ہے، میں اس سے ہٹ کر اعتقاد کی اس وقت بات کر رہا ہوں. میں کہ اپنا اعتقاد مضبوط رکھیں. جو بندہ کہتا ہے نا میں گیا تو پھر واقع گیا، اب وہ سچ ہے جھوٹ ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے. کہتے ہیں کسی کے بارے میں جو ہے نا وہ اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی، موت کی سزا ہو گئی تھی، تو اس کو جب سزا دینے لگے تو اس کو آنکھیں باندھ دیں اور اسے کہا کہ تجھے ہم زہر کا انجیکشن لگا رہے ہیں. اور اس کے بعد اسے انہوں نے جسٹ ایک سوئی چبو کے چھوڑ دیا، وہ مر گیا. اس نے جو وہم اپنے اوپر پالا تھا نا، یہ سچ ہے جھوٹ ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ بندہ جو وہم اپنا اپناتا ہے نا وہ اس کے سامنے ظاہر آتا ہے، ہوتا ہے اس کے ساتھ. گاڑی چلاتے ہوئے بندہ نارمل ہے، کچھ نہیں ہونے والا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. جہاں بولا نا اب گیا تو پھر گیا. یہ اب گئے والے معاملہ نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا مانگ رہے تو یہ نہ کہیں یار اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. نہیں، وہ اللہ میری دعا کو قبول فرمائے گا یار، پکا یقین ہو. اور ما لم یعجل، جلدی نہ مچائیں یار. اللہ کی بارگاہ میں مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آپ نے پہلے آداب بتائے، پورے آداب بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ پاک صاف ہو، جسم بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، جو کھایا ہو وہ بھی پاک ہو، حرام نہ کھایا ہو، حرام ذریعے سے آیا ہوا مال نہ وہ کھا رہا ہو، پاک کھائے، پاک جگہ بیٹھے، پاک پہنے، پاک جسم رکھے. اب اس پاک اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے. پھر پورا سمجھاتے گئے، فرمایا اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقدس نام ہے ان کو یاد کریں. کیا خوب، میں اس کو خلاصہ کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عظمت و شان ہے، اس آسمان کو دیکھیں، اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے، پھر یہ 7 آسمان ہیں، یہ پہلے آسمان تک ہم نہ پہنچ سکے. یہ سورج، چاند، یہ ستارے جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں. یہ بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے سمندر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے شاہکار ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا پر دلالت کرتے ہیں. اس رب کی عظمت کے بارے میں سوچے. اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے جائے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے جب اللہ کی بارگاہ میں مانگنے جا تو پھر اپنے مانگنے کو بھول کر اس رب کی عظمت میں گم ہو جا، اس کی محبت میں گم ہو جا. وہ تجھے وہ عطا فرمائے گا جو تو مانگ رہا تھا، اس سے بڑھ کے تجھے عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قرآن پاک کے اندر اس کی جو عظمت و شان بیان ہوئی، وہ رب اللہ لا الہ الا ہو، رب وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، حی ہے، لا یموت ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. وہ رب ہے، وہ پیارا اللہ کہ جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. وہ اللہ، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ مانگنے جائے، اس کی عظمت و شان کو سامنے رکھے. یعنی
یہ جب بھی دعا مانگیں، دعا خود ایک عبادت ہے، یہ یاد رکھیے گا، دعا خود ایک عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے، مغز۔ آپ کھانا تو وہ سب کچھ تو دیگر غدہ کھا لی، جب مغز کی باری آئی آپ چھوڑ دیا یار۔ ہر فرض نماز کی فوری بعد جو دعا ہوتی ہے قبول ہوتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد کی دعا حدیث میں ہے وہ قبول ہے۔ والدین کی اپنی اولاد کے حق میں دعا قبول ہے۔ اپنے والدین کے لیے بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو میرے پیچھے پیارے اسلام بھائیوں، آخر میں پھر آپ کو یہی عرض کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگیں اور اچھے انداز سے مانگیں۔ دعا کو ہاتھ یوں نہ ہوں، انگلیاں اس ٹائم دعا میں نہ دبایا کریں، بعد میں دبا لیں۔ کینچی، یہ کینچی ہوتی ہے نا، یہ دعا میں نہ بنائیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، بلکہ یہاں تک روایت میں آیا کہ جو دعا میں آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ چلے جانے کا اندیشہ ہے، زوال بصر کا اندیشہ ہے۔ اللہ آپ کو مطلب میں آپ کو بلکہ ایک مثال دیتا ہوں، بس کوشش کریں کہ جب بھی دعا مانگیں نا اسی طرح مانگیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آنکھ کھلی ہے تو آپ کے سامنے جنک کعبے کا دروازہ نظر آ رہا ہے، وہ بالکل نظر آ رہا ہے، بالکل مقام ابراہیم کے ساتھ بیٹھے ہیں، ادھر زمزم کا نیچے کنواں ہے، آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں بھی آپ کو 2 منٹ ہے جو اللہ سے دعا مانگنی، اب آپ کس طرح مانگیں گے؟ چلیں اور اس سے بڑھ کر اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، کرم ہو گیا، آپ کعبے کے اندر چلے گئے، اب کیسے دعا مانگیں گے؟ ہمیں بھی پتہ ہے، یہاں پھر پتہ چلنے گا کہ دعا کیسے مانگنی ہے۔ اب ہر دعا میں تصور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ واقعی میں حرم میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے کعبہ مجھے نظر آ رہا ہے، اللہ کا پاک گھر ہے، اس گھر کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، انشاءاللہ میری دعا بھی قبول ہوگی۔ اب ہر دعا اس طرح مانگیں، نیت کریں انشاءاللہ اپنے رب سے مانگیں گے، بار بار مانگیں گے، وہ نہیں دے گا اس میں بھی ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ جو بعض اوقات ایک چیز ہمیں لگ رہا ہوتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی، وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ بھلائی ہو رہی ہوتی ہے، نہ دے کر یہ بھلائی کی جا رہی ہے۔ یا اللہ تیری مرضی، تیرا بندہ ہوں، اے اللہ اپنا پیارا بنا، انشاءاللہ رب سے مانگتے رہیں گے، بار بار مانگیں گے، بار بار مانگیں گے، بار بار مانگیں گے، مانگتے رہیں گے انشاءاللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے اس رب سے مانگتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے۔ کعبہ سامنے ہو، کعبے کا دروازہ سامنے ہو، زمزم پی کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ آمین بجاہ النبی۔